اچھا، نماز اسلام کا ایک عام ستون ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں۔ لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ فرض نمازوں سے ہٹ کر بھی ایک راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے بہت قریب لے جا سکتا ہے؟ جی، یہ راستہ ہے نفلی نمازوں کا۔ ایک ایسی عبادت جو فرض سے بڑھ کر سیدھا دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ تو آئیے آج نفلی نماز کے فضائل اور اس کی روحانی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نفلی نماز کی ساری بنیاد اسی ایک خوبصورت مکالمے میں چھپی ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن و رات میں 5 نمازیں۔ اس شخص نے پھر پوچھا کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو جواب ملا نہیں، مگر یہ کہ تم اپنی خوشی سے پڑھو۔ اور یہی جملہ اپنی خوشی سے پڑھو، یہی ہے ہماری آج کی گفتگو کا اصل مرکز۔ تو پھر اپنی خوشی سے پڑھنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ صرف کچھ اضافی رکعتیں ادا کرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ دراصل عبادت کو ایک ذمہ داری سے نکال کر ایک محبت بھرے عمل میں بدلنے کا نام ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں اطاعت عشق میں بدل جاتی ہے۔ آئیے اس گہرے تعلق کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرض اور نفل میں آخر فرق کیا ہے۔ نفلی نماز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ تو تکنیکی طور پر صلاۃ التطوع کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں یہ وہ کوئی بھی نماز ہے جو ہماری 5 فرض نمازوں کے دائرے سے باہر ہے۔ یہ ایک ذاتی کوشش ہے، اللہ کے قریب ہونے کی ایک اضافی کاوش۔ یہ کوئی مجبوری نہیں، بلکہ دل سے کی جانے والی ایک پیشکش ہے۔ اب یہ سلائیڈ دونوں راستوں کو بڑے خوبصورت انداز سے دکھاتی ہے۔ ایک طرف فرض نماز کا سیدھا راستہ ہے جو ایک لازمی حکم ہے، اسے ادا کرنے پر اجر ملتا ہے اور چھوڑنے پر سزا ہے۔ لیکن دوسری طرف نفل کا راستہ ہے جو پھولوں سے سجا ہے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، یعنی کرنے پر تو بہت اجر ہے، لیکن اگر چھوٹ جائے تو کوئی پکڑ نہیں۔ اور یہی تو اس کی خوبصورتی ہے کہ یہ عبادت خوف سے نہیں بلکہ خالص محبت اور لگن سے کی جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب فرض کافی ہے تو کوئی یہ اضافی عبادت کیوں کرے؟ اس کا جواب 2 ایسے عظیم روحانی فائدوں میں ہے جو صرف اور صرف نفلی نماز کے ذریعے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ جی ہاں، صرف 2، لیکن یہ 2 فائدے ایسے ہیں کہ یہ نفلی عبادات کی پوری روح ہیں، اس کا سارا نچوڑ ہے۔ یہ صرف نیکیوں کے کھاتے میں اضافہ نہیں، بلکہ یہ انسان کے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو ایک بالکل نئی بلندی پر لے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے طاقتور فائدہ ہے اللہ کی محبت کا حصول۔ ذرا اس حدیث قدسی پر غور کیجیے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ براہ راست بیان ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فرض عبادتیں اطاعت کا اظہار ہیں، لیکن نفل عبادتیں عشق کا ثبوت ہیں۔ یہ وہ اضافی قدم ہے جو ایک عام بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ بڑا عملی اور آپ کہہ سکتے ہیں بڑا رحم دلانہ ہے۔ دیکھیے، ہم سب انسان ہیں اور ہماری فرض نمازوں میں کوئی نہ کوئی کمی رہ سکتی ہے۔ کبھی دھیان بھٹک گیا، کبھی خشوع میں کمی آ گئی۔ نفلی نمازیں اس کمی کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہیں۔ وہ ایک روحانی حفاظتی جال کی طرح کام کرتی ہیں، اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ ہماری مجموعی عبادت اللہ کے حضور بہترین شکل میں پیش ہو۔ چلیں، اب جب ہم نے نفلی نماز کی اہمیت اور فائدے جان لیے ہیں تو ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی نمازیں ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آتی ہیں سنن الرواتب۔ یہ وہ سنتیں ہیں جو 5 فرض نمازوں کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں، کچھ فرض سے پہلے اور کچھ بعد میں۔ نفلی نمازوں میں یہ سب سے زیادہ مستقل اور منظم ہیں۔ یہ کل 12 رکعتیں ہیں جنہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت پابندی فرماتے تھے۔ تو یہ ہیں فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، اور پھر مغرب اور عشاء کے بعد 2 رکعت۔ ان کی پابندی کرنا ہماری روزمرہ کی عبادت کو مکمل اور خوبصورت بناتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے قیام اللیل، یعنی رات کی نماز، جسے تہجد بھی کہتے ہیں، اور اسے فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں کھڑا ہوتا ہے۔ اور رات کی نماز کے فضائل تو کیا ہی کہنے، یہ نیک لوگوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے۔ یہ اللہ سے قربت کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اور ہمیں آئندہ برائیوں سے بچانے کے لیے ایک ڈھال کا کام دیتی ہے۔ اور ہاں، رمضان کے مہینے میں یہی قیام اللیل ایک خاص شکل اختیار کر لیتی ہے،
جیسے ہم سب تراویح کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ رات کی نماز ہے جو جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور یہ بخشش اور مغفرت حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ پھر دن کے وقت ہمارے پاس ہے صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز۔ اس کا وقت سورج نکلنے کے تقریباً 15 منٹ بعد سے لے کر ظہر سے تھوڑا پہلے تک ہوتا ہے۔ یہ دن کے آغاز میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے۔ اور پھر ایک بہت ہی عملی نماز ہے صلاۃ الاستخارہ۔ یہ اس وقت کے لیے ہے جب کوئی شخص کسی اہم فیصلے پر پریشان ہو اور اسے اللہ سے سیدھی رہنمائی کی ضرورت ہو۔ اس کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ جب بھی کسی معاملے میں رہنمائی کی ضرورت ہو تو بس 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے دعا کی جائے کہ وہ اس معاملے میں بہترین راستہ دکھائے۔ یہ توکل اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا ایک بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ تو ان تمام مختلف نمازوں اور ان کے فضائل کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ سب الگ الگ راستے آخر میں ایک ہی منزل کی طرف جاتے ہیں، اور وہ منزل ہے اللہ کی محبت کا حصول۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فرض نمازیں ہماری عبادت کی بنیاد ہیں، ایک مضبوط دیوار کی طرح۔ لیکن ہم انسان ہیں اور اس بنیاد میں کبھی کبھی کمیاں رہ جاتی ہیں۔ نفلی نمازیں پہلے ان کمیوں کو پورا کرتی ہیں، جیسے دیوار کی دراڑوں کو بھرا جا رہا ہو، اور پھر وہ اسی بنیاد پر ایک خوبصورت عمارت تعمیر کرتی ہیں جو ہمیں سیدھا اللہ کی محبت تک لے جاتی ہیں۔ تو یہ صرف ایک اضافی عمل نہیں، بلکہ ہماری عبادت کو مکمل کرنے اور اسے آسمان تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ اللہ کی محبت کی طرف اس سفر کا آغاز کیسے کیا جائے؟ شاید اس کا جواب کسی بڑے انقلاب میں نہیں، بلکہ انہی چھوٹے اپنی خوشی سے اٹھائے گئے قدموں میں ہے۔ ایک اضافی نفل، رات میں مانگی گئی ایک دعا، یا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں۔ شاید محبت کا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔